اور اللہ پہ بھروسہ کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا، اور اگر وہ مدد پہ اتر آیا تو پھر کسی اور کی مدد کی ضرورت نہیں ہے۔ اس لیے کہ اصل سپر پاور، دی ریئل سپر پاور، وہ اللہ کی ذات ہے۔ اگر اللہ کی ذات سے تعلق قائم ہو جائے تو پھر ہر پاور، خواہ وہ سپر پاور کیوں نہ ہو، وہ چلتا پھرتا سایہ نظر آتی ہے۔ اور اگر اللہ کی ذات سے تعلق کمزور ہو جائے تو ہر تیلی تنبولی سپر پاور نظر آتا ہے۔ آگے چل کے یوں ارشاد فرمایا کہ در حقیقت اہل ایمان پر تو اللہ نے یہ بہت بڑا احسان کیا ہے کہ ان کے درمیان خود انہی میں سے ایک ایسا پیغمبر اٹھایا جو اس کی آیات انہیں سناتا ہے، ان کی زندگیوں کو سنوارتا ہے اور ان کو کتاب اور دانائی کی تعلیم دیتا ہے، حالانکہ اس سے پہلے یہی لوگ صریح گمراہیوں میں پڑے ہوئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے احسان فرمایا۔ ویسے تو اللہ کے بے شمار احسانات ہیں ہم پہ، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گنو تو انہیں حیطۂ شمار میں نہ لا سکو، گن نہ سکو۔ لیکن بہت کم ایسا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا کوئی احسان جتوایا ہو۔ یہاں ایک احسان جتا رہے ہیں، لقد من اللہ، بے شک اللہ نے تم پہ احسان کیا، بہت بڑا احسان کیا۔ وہ احسان کیا ہے؟ اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، کہ اللہ نے بندوں میں، اپنے بندوں میں ایک رسول بھیجا، انہی میں سے، انہی بندوں میں سے ایک بندہ اللہ تعالیٰ نے بطور رسول کے بنا کے بھیج دیا۔ اس کے کیا کام ہیں؟ 4 کام ہیں۔ یتلو علیہم آیاتہ، اللہ کی آیات انہیں پڑھ کے سناتا ہے۔ یتلو تلاوت کرتا ہے۔ ناظرین میں عرض کر چکا ہوں، تلاوت کے معنی بغیر سمجھے پڑھنے کے نہیں ہوتے، تلا یتلو کے معنی پیروی کرنے کے ہوتے، پیروی کرنا، ٹو فالو۔ تلاوت الکتاب کا لفظی ترجمہ ہوگا ٹو فالو دی بک، کتاب کی پیروی کرنا، عملی پیروی کرنا۔ اب ظاہر ہے کہ عملی پیروی بغیر سمجھے تو نہیں ہوگی، پہلے پڑھیں گے، سمجھیں گے، جانیں گے، مانیں گے۔ جب جاننے کا عمل راسخ ہوگا تو ماننا آ جائے گا، ماننے کا عمل راسخ ہو جائے گا تو وہ عمل میں ڈھل جائے گا۔ تو تلاوت کتاب پہلا کام۔ دوسرا کام تزکیہ، زندگیوں کو سنوار دینا، ذہن اور دل کی آلائشوں اور میل کچیل کو دھو ڈالنا۔ اس کے بعد تعلیم کتاب، اس کتاب کی مفصل تعلیم دینا۔ اور چوتھے نمبر پہ تعلیم الحکمہ، حکمت دانائی کو کہتے ہیں، پریکٹیکل وزڈم کو کہتے ہیں، اور اصطلاح میں جہاں جہاں قرآن میں الحکمہ آیا ہے وہاں اس سے مراد حضور کی سیرت طیبہ ہے، سنت ہے، اس کتاب کی، قرآن مجید کی پریکٹیکل ڈیمنسٹریشن ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 4 اعمال ہوئے، تلاوت آیات، تزکیہ، تعلیم الکتاب، تعلیم الحکمہ، اور فرمایا کہ یہ 4 کام کیے ہیں، اور ان کے بغیر، ان کاموں سے پہلے تم تو صریح گمراہی میں پڑے ہوئے تھے۔ اور یہ کرنے کے بعد فرمایا کہ تم سب اسی کام میں لگ جاؤ، دامیں، درمیں، سخنیں، قدمیں اور جانیں، جان بھی دیتے، جان بے دے، جان بے دے، جان بے دے، فائدہ در گفتن بسیار چیست۔ زیادہ باتیں بنانے میں،
پنجابی میں کہتے ہیں بڑکیں ہانکنے میں، بڑکیں لگانے میں کوئی فائدہ نہیں، اس کے راستے میں نقد جان دے دو. جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. فرمایا کہ جن لوگوں نے میری راہ میں جانیں قربان کر دی ہیں، دیکھو یہ خیال بھی مت کرنا کہ وہ مر چکے، وہ لوگ زندہ ہیں، مردہ تم ہوگے، وہ زندہ ہیں. یہاں ایک قاعدے کی بات عرض کر دوں. اللہ تعالیٰ کا یہ طریقہ ہے کہ جو چیز اللہ کی راہ میں قربان کر دی جائے، اللہ تعالیٰ وہی چیز کئی گنا کر کے لوٹا دیتے. کوئی شخص مال اللہ کے راستے میں دے دے، اللہ تعالیٰ اسی مال کو کئی گنا کر کے لوٹا دیتے. کوئی شخص اللہ کی راہ میں وقت دینے لگ جائے، وقت دین پڑھ رہا ہے، پڑھا رہا ہے، سیکھ رہا ہے، سکھا رہا ہے، وقت لگا رہا ہے اس پہ، تو اللہ تعالیٰ اس کے وقت میں اتنی برکت ڈال دیتے ہیں کہ اکیلا شخص ہوتا ہے اور کئی یونیورسٹیوں کے برابر، کئی جماعتوں کے برابر کام کر جاتا ہے. دیکھیے امام غزالی کا حال، اکیلے شخص کا کام سینکڑوں یونیورسٹیوں سے زیادہ ہے. چڑھتی ہے جب فقر کی سان پہ تیغ خودی، ایک سپاہی کی ضرب کرتی ہے کار سپاہ. اکیلا آدمی پورے لشکر پہ بھاری ہو جاتا ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اس کے وقت میں برکت دے دیتے ہیں. ایسے ہی جو شخص اللہ کے راستے میں نقد جان پیش کر دے، ایسی زندگی اس کو عطا کرتے ہیں، ایسی زندگی عطا فرماتے ہیں جس کا نقشہ یہاں کھینچا گیا. ذرا غور فرمائیے گا. یاد وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا. اس سے پہلے فرمایا کہ منافقین کی حالت یہ ہے کہ یہ وہی لوگ ہیں جو خود تو بیٹھے رہے اور ان کے جو بھائی بند لڑنے گئے اور مارے گئے، ان کے متعلق انہوں نے کہہ دیا کہ اگر وہ ہماری بات مان لیتے تو نہ مارے جاتے. ان سے کہو اگر تم اپنے اس قول میں سچے ہو تو خود تمہاری موت جب آئے اسے ٹال کر دکھا دینا. ہاں، جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل ہوئے ہیں انہیں مردہ نہ سمجھو، وہ تو حقیقت میں زندہ ہیں. جو مرا تیری طلب میں وہ تو زندہ ہو گیا، وہ تو حقیقت میں زندہ ہیں، اپنے رب کے پاس رزق پا رہے ہیں. جو کچھ اللہ نے اپنے فضل سے انہیں دیا ہے اس پر خوش و خرم ہیں اور مطمئن ہیں کہ جو اہل ایمان ان کے پیچھے دنیا میں رہ گئے ہیں اور ابھی وہاں نہیں پہنچے ہیں، ان کے لیے بھی کسی خوف اور رنج کا موقع نہیں ہے. وہ اللہ کے انعام اور اس کے فضل پر شاداں و فرحاں ہیں اور ان کو معلوم ہو چکا ہے کہ اللہ مومنوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتا. کشتگان خنجر تسلیم را ہر زمان از غیب جان دیگر است. اور ان کی حالت، یہ لوگ جو اللہ کے راستے میں نقد جان پیش کرنے والے ہیں، ان کی حالت یہ ہوتی ہے کہ جب انہیں ڈرایا جاتا ہے کہ تم سے 2 اور 3 گنا لشکر آ رہا ہے تو کہتے ہیں ہمیں اللہ کافی ہے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل. یہ وہ کلمہ ہے جو سیدنا ابراہیم نے آگ کی طرف جاتے ہوئے پڑھا تھا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل. یہ وہ کلمہ ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ کے جانثار صحابہ نے غزوہ بدر کی طرف بڑھتے ہوئے پڑھا تھا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل. میں آیت پڑھتا ہوں، دیکھیے فرمایا، اور وہ جن سے لوگوں نے کہا کہ تمہارے خلاف بڑی فوجیں جمع ہوئی ہیں ان سے ڈرو، تو یہ سن کر ان کا ایمان اور بڑھ گیا اور انہوں نے جواب دیا حسبنا اللہ و نعم الوکیل، کہ ہمارے لیے اللہ کافی ہے اور وہی بہترین کارساز ہے. آخرکار وہ اللہ تعالیٰ کی نعمت اور فضل کے ساتھ پلٹ آئے، ان کو کسی قسم کا ضرر بھی نہ پہنچا اور اللہ کی رضا پر چلنے کا
شرف بھی انہیں حاصل ہو گیا۔ اللہ بڑا فضل فرمانے والا ہے۔ اب تمہیں معلوم ہو گیا کہ وہ دراصل شیطان تھا جو اپنے دوستوں سے خواہ مخواہ ڈرا رہا تھا، لہٰذا آئندہ تم انسانوں سے نہ ڈرنا، مجھ سے ڈرنا اگر تم حقیقت میں صاحب ایمان ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔